کی خدمت کرتے ہیں اور ہجامہ کے بڑے اسپیشل ہیں. میں ماسٹر عمران صاحب کو بتاؤں گا کہ وہ صافہ پہنا کرتے ہیں. کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو محتاج تعارف نہیں ہوتی ہیں، اور جس طرح سے لوگ سورج کو پہچانتے ہیں، چاند کو پہچانتے ہیں، چند شخصیتیں ہوتی ہیں جو اپنے کارناموں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں. ان میں اگر ایک ابھرتا ہوا نام میرے سامنے میرے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے تو وہ ڈاکٹر یاسین صاحب ہیں. میں مولانا ایوب صاحب کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ اعزاز بخشیں. برسوں سے حمزہ مسجد کے اندر ایک چھوٹے سے مکتب سے کتنے حفاظ کرام اپنی محنت سے پیدا کیے ہیں اور کتنا علمی ماحول بنایا ہے، وہ اس علاقے میں اس محلے میں جا کر کے اندازہ ہوتا ہے. حافظ عبدالرؤف صاحب سے درخواست ہے کہ وہ حافظ افتخار صاحب کو صافہ پہنائیں. آج کے چیز نوجوان دلوں کی دھڑکن اپنی آواز کو بڑی مضبوطی کے ساتھ ایوان حکومت جو شخص پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ نبھا رہا ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے. پارسد شہاب الدین صاحب، اگرچہ یہ ایک علاقے کے پارسد ہیں لیکن پورے شہر میں ہر شخص ان کو اپنی ضرورتوں میں یاد کرنے میں اپنی سعادت سمجھتا ہے. میں دارالعلوم کے شیخ الحدیث اور صدر مدرس حضرت مولانا عبد الکریم ولی ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صافہ پہنا کر کے اعزاز بخشیں. آپ کے آنے پر ہم سب دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں. شیخ صاحب کے ہاتھوں سے ہم خزانچی صاحب الحاج مظفر حسین صاحب کو بھی صافہ پہنا کر کے ہم ان کو اعزاز بخشنا چاہتے ہیں. دارالعلوم میں کے لیے باہر کے کسی ایک چہرے کی تلاش ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ہر وقت کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں وہ دلشاد بھائی ہیں، نوشاد بھائی ہیں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. میں ان تینوں کو صافہ پہنا کر کے اعزاز بخشنا چاہتا ہوں. ماسٹر عمران صاحب تشریف لائیں. مولانا جاوید صاحب تشریف لائیں. حافظ ارشد صاحب، مفتی عرفان صاحب، نظام الدین صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں. دارالعلوم کے سینئر استاد حضرت مولانا مفتی محمد جاوید صاحب صافہ پہنا کر کے ان کا اعزاز. مفتی عرفان صاحب تشریف لیں. ہمارے درمیان میں حافظ عبد المجید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. راجستھان سے تعلق رکھنے والے ایک روشن ستارے جنہوں نے اپنی زبان سے اور اپنی محنت سے پورے شہر میں اپنا تعارف کرایا ہے. جناب سجام صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں. مفتی عرفان صاحب ان کو صافہ پہنا کر کے گئے. خاص طور سے جب پورے شہر کے اندر ایک لہر اٹھی مسلم لڑکیوں کے ارتداد کی تو ان کی پوری ٹیم نے جو کوشش کی ہے اس کوشش پر ہم آپ کو سیلوٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کا اعزاز کرنا چاہتے ہیں صافہ پہنا کر کے. مولانا مفتی محمد جاوید صاحب کافی تشریف لائیں اور صافہ پہنا کر کے اعزاز. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور سارے موجود حضرات کو صافہ پہنا. مولانا حسین صاحب، مولانا محمد صاحب جو اس مدرسے کے اپنے قدیم میں ہیں. اس کے بعد سارے
سارے جہاں سے اچھا گنگنانے کے لیے محمد مدثر اور ان کے ساتھی روشن کریں۔ اور تاریخ بھی بتاتے تھے کہ اس ادارے کی کیا خدمات ہیں اور کب سے یہ قائم ہے، یہاں کے فارغین، یہاں کے بڑے بچے کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، اس وقت کیا ایکٹیویٹیز یہاں چل رہی ہے۔ مختصراً اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مغربی راجستھان، باڑمیر، جیسلمیر، پھر ادھر بیکانیر اور عمومی راجستھان میں اگر دیکھیں گے تو بڑے حضرات، بزرگ جو 60-70 سال سے اب اوپر ہو گئے ہیں اور جو علماء اپنی اپنی فیلڈ میں بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اس ادارے کے فیض یافتہ ہیں، یہاں سے پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں یہ بھی بتاتا کہ جنگ آزادی میں ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ جس وقت سب سوئے ہوئے تھے ہم اس وقت جگ گئے تھے، بلکہ دوسروں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں دوسروں کا پسینہ بھی نہیں بہا، وہ ہمارا خون بہنا پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ اس زمین کے چپے چپے پہ اگر آپ اس کو نچوڑیں گے تو ہمارے مجاہدین آزادی، مسلمان علماء اور دیگر ذمہ دار بڑے حضرات کا خون کا قطرہ ملے گا۔ بڑی قربانیاں ہیں اور بڑی لمبی تاریخ ہے۔ لوگ تو تاریخ شروع کرتے ہیں 1857 سے، لیکن ہم نے 100 سال سے بھی پہلے سے جنگ آزادی کا بگل بجا دیا تھا اور قربانی دینا شروع کر دی تھی۔ علماء اس میں سب سے پیش تھے، آگے تھے۔ پھر جب ملک آزاد ہو گیا تو یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، مدرسوں میں رہنے والے خلوت نشین لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی وہ ہمارا پورا ہو گیا ہے، اب ہم عہدہ نہیں چاہتے، منصب نہیں چاہتے، ہمیں ملک میں نئی حصہ لینا ہے، ہم اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے، مسجد و مدرسے کو دوبارہ سنبھال لیں۔ تو قربانیاں دی علماء نے، اور آج بھی چونکہ ملک اس بات کا اعلان ہوا تھا کہ یہ ریپبلک رہے گا، جمہوری رہے گا، اور ملک جس طرف جا رہا ہے جمہوریت خطرے میں ہے اور ملک کا جو ماحول بن رہا ہے، اب بھی علماء کرام اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ ہم ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم نہیں ہونے دیں گے، فنا نہیں ہونے دیں گے، اور یہ جو تشدد، سختی، نفرت کا ماحول بننا، اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ اگر اس کے لیے بھی جنگ لڑنی پڑی جمہوریت کی بقا کے لیے تو اس کے لیے بھی پرعزم ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں اور محبتوں کا پیغام پھیلانے کی، پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آئندہ بھی ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم یہی سبق سکھاتے ہیں۔ آپ نے ترانے جتنے بھی ان کے سنے ہوں گے، انہوں نے محبت کا جذبہ سینوں میں بھرا، دلوں میں بھرا۔ تو انشاءاللہ اگلا کبھی موقع ہوگا، وقت کی گنجائش ہوگی تو ہم پوری تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ بڑا وقت دیا آپ نے، اور دھوپ کی جو گرمی ہے، سورج کی تمازت اور تپش، اس کو بھی سہا، ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو، اس تعاون کو، اس ہمدردی کو قبول فرمائے اور آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں برکتوں کے فیصلے فرمائے اور اس ادارے کی بھی ترقی کے فیصلے فرمائے۔ دعا کر لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ بچے آرام سے بیٹھ جائیں، ایک ایک کر کے سب کو ملیں گے۔